السلام علیکم۔ آپ جب بھی جگر کی بیماری میں مبتلا ہوئے ہوں گے اور آپ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں گے تو آپ نے یہ دو باتیں لازمی ان سے سنی ہوں گی۔ پہلی کہ آپ کا جگر خون نہیں بنا رہا، اور دوسری کہ آپ کے جگر میں گرمی ہو گئی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا جگر واقعی ہی خون نہیں بنا رہا، اور صرف آپ کا ہی نہیں بلکہ کسی بھی انسان کا جگر خون نہیں بنا رہا، کیونکہ بھائی جگر خون بناتا ہی نہیں ہے، جگر کا یہ کام ہی نہیں کہ وہ خون بنائے۔ اور یہ بات سائنٹیفکلی، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ بات سائنٹیفکلی پروو ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ جب یہ بات سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہے کہ جگر، انسانی جگر خون نہیں بناتا، تو پھر یوں حکیم اور ڈاکٹر جو ہے وہ آپ سے یہ کہتے ہیں بیماری کے دوران، جگر کی بیماری کے دوران، کہ بھائی آپ کا جگر خون نہیں بنا رہا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بات ڈسکس کریں گے، اور ساتھ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر جگر خون نہیں بناتا تو پھر جگر کا اصل کام ہے کیا، اور پھر خون جسم میں بنتا کہاں پر ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کر دیتے ہیں، ڈاکٹر اور حکیم آپ سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کا جگر خون نہیں بنا رہا؟ تو بیسیکلی جب بھی کوئی انسان جگر کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، انسانی آرگن، انسانی جسم میں جتنے بھی آرگنز ہیں وہ اس طرح انٹر کنیکٹڈ ہے، ایک دوسرے سے مل کر کام کرتے ہیں۔ تو جب کوئی انسان جگر کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جسم کے اور کام بھی جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور موسٹ آف دی کیسز ان لیور ڈیزیزز، جگر کے جو مریض ہیں، پیشنٹ ہیں، ان کے زیادہ تر کیسز میں یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ ہر جگر کے مریض کے اندر ہیموگلوبن یعنی ایچ پی، جسے آپ خون کی مقدار کو ماپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی سمپل الفاظ میں جسے ہم خون کی کمی کے لیے ٹیسٹ کر رہتے ہیں، ایچ پی جو ہے جگر کے مریضوں میں ایچ پی کم ہو جاتی ہے، یعنی ان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور یہ تقریباً موسٹ آف دی کیسز جتنے بھی جگر کے مریض ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ تو جب ہر جگر کے مریض کی خون میں کمی آ جاتی ہے تو یہاں پر پھر دو وجوہات آ جاتی ہیں۔ ایک تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا حکیم یا آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ اس کی فزیولوجی کو نہ جانتا ہو، اور موسٹ پروبیبلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس فزیولوجی کو جانتا تو ہو لیکن یہ ایک اتنا پیچیدہ عمل ہے سمجھانے کے لیے کہ وہ ایک عام انسان کو یا عام مریض کو اس کی پیچیدگی کے بارے میں بتاتا ہی نہیں، اور اس سارا جو ہے وہ سیکنڈری ایفیکٹ جو ہوتا ہے، جو خون کی کمی ہو جاتی ہے، اس کو وہ سمپل جو ہے وہ پرائمری ایفیکٹ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ کا جگر جو ہے وہ خون نہیں بنا رہا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جگر جب متاثر ہوتا ہے کسی بھی انسان کا تو اس میں خون کی کمی کیوں ہو جاتی ہے۔ جگر کے مریضوں میں خون بننے کے عمل کے متاثر ہونے کی پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ خون بننے کے عمل میں کچھ منرلز اور وٹامنز بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، جیسا کہ وٹامن B12 وغیرہ اور فولیٹ وغیرہ۔ تو ان کو ہماری خوراک میں سے ابزورب کرتا ہے جگر، اور جب جگر پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا تو وہ ہماری خوراک میں سے ان نیوٹرینٹس اور وٹامنس کو ابزورب نہیں کر پاتا، اور جب وہ ہماری خوراک میں سے ان وٹامنس کو ابزورب نہیں کر پاتا تو نتیجتاً رزلٹ کے طور پر ہمارے جسم میں ان وٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے، اور جب ان وٹامنس کی ہمارے جسم میں کمی ہو جاتی ہے تو انڈائریکٹلی یہ جا کر جہاں پر خون بننا ہوتا ہے وہاں اپنا کردار ادا نہیں کر پاتی، کیونکہ یہ جسم میں موجود ہی نہیں ہوتے۔ تو اس طرح جب بھی کوئی مریض جگر کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو انڈائریکٹلی اس سے خون بننے کا عمل متاثر ہوتا ہے اور اس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ جو اس کی دوسری وجہ بنتی ہے اس میں یہ آ جاتی ہے ہائپر سیپلینزم۔ اچھا، ہائپر سیپلینزم کیا ہوتا ہے؟ اس میں سپلین جو ہے وہ موسٹ ایکٹیو کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب سپلین کا کام کیا ہے؟ سپلین بیسیکلی ہمارے آرٹریز جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کی بریک ڈاؤن کرواتی ہے، اور جب کوئی مریض جگر کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو موسٹ آف دی کیسز وہ اس میں ہائپر سیپلینزم ڈیولپ ہو جاتا ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی سپلین زیادہ آرٹریز کی بریک ڈاؤن کروانا شروع کر دیتی ہے، رزلٹ کے طور پر جس سے اس مریض میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ جگر کے مریضوں میں خون کی کمی کی جو تیسری وجہ ہے وہ ہے ایریتھروپوئٹن۔ ایریتھروپوئٹن ایک ہارمون ہے
جو کہ خون بننے کے عمل کو شروع کرواتا ہے، اور یہ ہارمون بنتا ہے لیور میں یعنی کہ جگر میں. اور جب جگر پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا یا کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ایریتھروپوئٹن پراپر مقدار میں بنتا نہیں، جس سے خون کے بننے کا عمل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور رزلٹ کے طور پر جگر کے مریضوں میں خون کی کمی ہو جاتی ہے. بیسیکلی یہ 3-4 وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آلموسٹ ہر جگر کا مریض جو ہوتا ہے اس میں خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ جگر کے مریضوں میں خون کی کمی واقع کیوں ہوتی ہے. اب ہم اپنے دوسرے سوال کی جانب جاتے ہیں کہ پھر جسم میں جگر ایکچولی کام کرتا کیا ہے. دیکھیں جگر ہمارا جسم کا مین اور امپورٹنٹ آرگن ہے. سائز کے لحاظ سے یہ جسم میں باقی تمام آرگن سے بڑا ہے، اور اس کا سائز بھی تقریباً 1.2 kg سے 1.5 kg تک ہوتا ہے ایک ہیلدی پرسن میں. ایک ریسرچ کے مطابق ہمارا جگر جو ہے وہ آلموسٹ بیف ہوا 30 سے زائد کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں سے جو مین کام ہیں ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلا ہے بائل پروڈکشن. بائل ایک فلوئڈ ہے، ایک لیکوڈ ہے جو کہ ہماری فیٹ کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے ہمارا جگر. دوسرے نمبر پر کچھ پلازما پروٹینز ہیں جیسے البومن ہے، کچھ کلوٹنگ فیکٹرز وغیرہ ہیں جو خون کو جمنے میں مدد دیتے ہیں، اور یہ پروٹینز بھی جگر میں ہی بن رہی ہوتی ہیں. تیسرے نمبر پر جو مین کام کرتا ہے جگر وہ ہے سٹوریج کا. سٹوریج کس کی؟ یہ سٹور کرتا ہے منرلز کو، نیوٹرینٹس کو، وٹامنس کو، اور سب سے بڑھ کر جب ہمارے جسم میں شوگر لیول انکریز ہو جاتا ہے تو یہ گلوکوز کو کنورٹ کرتا ہے گلائکوجن میں، اور گلائکوجن کی فارم میں اپنے پاس سٹور کر دیتا ہے. اور جب کبھی ہمارے جسم کو ضرورت پیش آتی ہے، جب گلوکوز کی مقدار کم ہوتی ہے یا جسم کو ضرورت پیش آتی ہے گلوکوز کی، تو لیور دوبارہ جو سٹور گلائکوجن ہوتی ہے اس کو دوبارہ کنورٹ کرتا ہے گلوکوز میں، اور پھر ہمارے جسم کو پرووائڈ کر دیتا ہے. اس کے علاوہ جو مین کام جگر کرتا ہے وہ ہے خون کی فلٹریشن. خون کی جو فلٹریشن ہے، جو ڈی ٹاکسک میٹیریل جو ہے وہ بلڈ اسٹریم میں انٹر ہو جاتا ہے، لیور میں آ کر اس کی فلٹریشن ہوتی ہے، پیوریفیکیشن ہوتی ہے. جگر جو ہے وہ ہمارے بلڈ کو ٹاکسک مٹیریل سے پیور کرتا ہے. یہ جگر ایک اہم جو کام ہے وہ جسم میں کر رہا ہوتا ہے. اب یہ تو ہو گئے کہ جگر کیا کیا کام کرتا ہے، اور ایک میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ جگر خون بناتا ہے. تو پھر ہم اب تیسرا سوال ہمارا آ جاتا ہے کہ اگر جگر خون نہیں بنا رہا، جو کہ آپ بھی جان چکے ہیں کہ کیوں نہیں بنا رہا، تو اب تیسرا سوال یہ آ جاتا ہے کہ ہمارا خون جو بنتا کہاں پہ ہے. لیکن انسانی جسم میں خون کے بننے کے عمل کو ہم کہتے ہیں ہیموپوئسس. یہ ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے. انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل ویڈیو میں نیکسٹ اپلوڈ کروں گا. ابھی بھی اس ویڈیو میں ہم صرف اتنا ڈسکس کر دیتے ہیں کہ ہمارا خون بنتا کس جگہ پہ ہے، جسم میں کس آرگن یا کس لوکیشن پہ ہمارا خون بنتا ہے. تو سب سے پہلے ہم شروع ہوتے ہیں فیٹس لائف سے. فیٹس لائف کیا ہوتی ہے؟ جب بھی بچہ ماں کے جسم میں بننا شروع ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں فیٹل، اور اس ساری لائف کو جو وہ وہاں پر گزارتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں فیٹس لائف. تو فیٹس لائف میں پہلے دن سے لے کر 2 ماہ تک جو خون ہے، جو بلڈ ہے بچے کے لیے، وہ بنتا ہے یوک سیک میں. یوک سیک ایک تھیلی ہوتی ہے جس سے بچے کو غذا اور نیوٹرینٹس وغیرہ جو ہے وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں، کیونکہ ابھی تک پلیسینٹا جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. 2 ماہ سے لے کر 7 ماہ تک بچے کا جو بلڈ ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے لیور اور سپلین میں، اور ساتھ میں چونکہ پلیسینٹا بھی ڈیولپ ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی کچھ مقدار میں بلڈ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بونز ہوتی ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں، تو کچھ حصہ بلڈ کا بون میں بھی بن رہا ہوتا ہے. اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کا تمام خون جتنا بھی بلڈ ہے وہ سارا اس کی تمام ہڈیوں میں بن رہا ہوتا ہے.
اور جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت کچھ مخصوص ہڈیوں میں، بچپن میں تمام ہڈیوں میں بلڈ پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت صرف کچھ مخصوص ہڈیوں میں بلڈ بننا شروع ہو جاتا ہے، جن میں ورٹیبرا ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ریبز ہماری پسلیاں ہیں، سٹرنم یہ سینے کے سامنے والی ہڈی ہے، سیفرم اور پیلوس یہ ہماری جو ہپ کی بونز ہیں، اور اس کے ساتھ فیمر کی جو اینڈز ہیں، یعنی جو ہماری ٹانگ کی بڑی ہڈی ہے اس کے جو اینڈز ہیں، اس کے جو کنارے ہیں، ان میں ہمارا بلڈ بن رہا ہوتا ہے۔